السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ ناظرین کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بوڑھے شخص جن زادی اور شہزادے کی کہانی ہے۔ یہ ایک پر اسرار دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک صحرا میں ایک بوڑھا شخص رہا کرتا تھا جو اس صحرا میں تن و تنہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کے پاس ایک اونٹ اور ایک بکری تھی۔ ایک دن بوڑھا شخص اپنے اونٹ کو لے کر پانی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ کئی میل دور جا کر پانی کا ایک قطرہ بھی تلاش نہیں کر پاتا۔ آخر کار بوڑھا شخص تک ہار کر واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اچانک ہی بوڑھے شخص کی نظر ریت کے اوپر ایک شیشے کی بوتل پر پڑ جاتی ہے۔ بوڑھا شخص اپنے اونٹ سے اترتا ہے، وہ شیشے کی بوتل اٹھا لیتا ہے جو کہ ریت سے بھری ہوئی تھی۔ بوڑھے شخص نے بوتل کھولی تو بوتل کے اندر سے ریت کے ذرے ہوا میں اڑتے ہوئے باہر کی طرف نکلے۔ بوڑھا شخص چونکا۔ بوڑھے شخص کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش سی دوشیزہ نمودار ہوئی جسے دیکھ کر بوڑھا شخص سہم سا گیا تھا۔ لڑکی جو نمودار ہوئی تھی وہ بوڑھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بوڑھے شخص کو اپنی خوبصورت سی آواز میں کہا، "انگرو، مجھ سے ڈرو مت۔" بوڑھا شخص چونکہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور بوڑھے شخص نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، "تم کون ہو اور تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟" لڑکی نے کہا، "میں ایک جن زادی ہوں، مجھے تمہارا نام، نسب سب کچھ پتہ ہے۔ میں کئی 100 سال سے اس بوتل میں قید تھی۔ مجھے ایک جادوگر نے قید کیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے برے کام لینا چاہتا تھا، تو میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، تو اس نے مجھے اس بوتل میں قید کر دیا تھا اور اس صحرا میں چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہاری بہت مشکور ہوں، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ تم بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بوڑھا شخص کچھ اپنے ہوس میں آیا اور کپ کپاتی آواز میں جن زادی سے کہا، "میں تو پانی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں لیکن مجھے کہیں پانی نہیں ملا۔" جن زادی نے کہا، "تمہارا مشکیزہ لاؤ۔" بوڑھا شخص نے اونٹ سے مشکیزہ اتار کر جن زادی کے سامنے رکھ دیا تو اچانک ہی مشکیزہ پانی سے بھر گیا۔ بوڑھا شخص حیران ہوا اور پھر بہت خوش ہوا اور ایک دم مشکیزہ اٹھا کر پانی پینا شروع کیا۔ پانی پینے کے بعد بوڑھا شخص نے جن زادی سے کہا، "مجھے بھوک لگی ہے، کیا تم کھانا دے سکتی ہو؟" تو فوراً بوڑھا شخص کے سامنے ایک دسترخوان لگ جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ بوڑھا شخص نے کھانا شروع کیا۔ جب خوب سیر ہوا تو جن زادی کا شکریہ ادا کیا اور پھر جن زادی نے بوڑھے شخص سے کہا، "میرا نام سزمینہ ہے، جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میرا نام پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔" اور جن زادی غائب ہو جاتی ہے۔ بوڑھا شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ رات ہو چکی ہوتی ہے۔ بوڑھا شخص اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ بوڑھے شخص کے ساتھ جو واقعہ صحرا میں پیش آیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ بوڑھا شخص دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتا ہے اور اندر سے آواز دیتا ہے، "کون ہو؟" اور باہر سے ایک بندہ کہتا ہے، "میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔" بوڑھا شخص دروازہ کھولتا ہے اور سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بدن پر بادشاہوں والے اعلیٰ پوشاک ہوتے ہیں اور کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور ساتھ ایک عربی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے۔ بوڑھا شخص اس نوجوان کو گھوڑے کے ساتھ گھر کے اندر داخل کراتا ہے اور نوجوان بوڑھے شخص سے کہتا ہے، "میں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، بہت پیاس اور بھوک لگی ہے۔" تو بوڑھا شخص نوجوان سے کہتا ہے، "تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میرے لیے ایک مہمان ہو،
اور بوڑھا شخص اسے کمرے میں بٹھا دیتا ہے اور اس کے لیے پانی اور کھانا لے کر آتا ہے۔ جب نوجوان کھانے سے سیر ہو جاتا ہے اور بوڑھا شخص اس سے پوچھتا ہے، نوجوان، تم اس صحرا میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تمہارا پہناوا تو بادشاہوں والا ہے، اور یہ عربی نسل کا گھوڑا جو صرف بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے یا ان کے وزیروں کے پاس؟ تو نوجوان بوڑھے شخص سے کہتا ہے، میں شہر بغداد کا شہزادہ شہریار ہوں۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیر تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا، اور ہم اپنے شہر سے بہت دور نکل آئے، اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، اور تلاش کرتے کرتے میں اس صحرا تک پہنچ گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور مجھے آپ کا یہ گھر نظر آیا۔ میں نے گھوڑے کو اس طرف دوڑایا، سوچا یہاں کوئی خدا کا بندہ ہو سکتا ہے، تو خدا نے آپ سے ملانا تھا۔ نوجوان نے اپنی بات مکمل کی اور بوڑھے شخص سے پوچھا، آپ اس صحرا میں اکیلے رہتے ہو؟ بوڑھا شخص نے نوجوان شہزادے سے کہا، میرا نام امرو ہے، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ دمشق میں رہتا تھا، اور ایک دن دمشق پر حملہ ہوا۔ اس میں میرا سارا خاندان مارا گیا، اور میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اس صحرا میں سکونت اختیار کر لی۔ میں یہاں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، ہر وقت اپنی خدا کی حمد ثنا کرتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے اپنی بات مکمل کی اور نوجوان شہزادے سے کہا، تم بہت تھکے ہوئے ہو، آرام کر لو، اور میں بھی ایک سفر سے آ رہا ہوں، صبح انشاءاللہ ملیں گے۔ صبح بوڑھا شخص اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوجوان اپنے گھوڑے کا زین ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ بوڑھا شخص نوجوان شہزادے سے پوچھتا ہے، شہزادے، کہاں کی تیاری ہے؟ شہزادہ کہتا ہے، اب میں نے واپس اپنے شہر جانے کا ارادہ کیا ہے، میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، کچھ دن میرے ساتھ رک جاؤ، میں نے بھی کافی عرصے سے کسی آدم ذات کو دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو اور میں تمہاری مہمان نوازی کروں۔ نوجوان شہزادہ مان جاتا ہے اور بوڑھے شخص سے کہتا ہے، ٹھیک ہے امرو بابا، میں آپ کے ساتھ کچھ دن یہاں ٹھہر جاؤں گا، مجھے بھی آپ سے کچھ فیض مل جائے گا۔ بوڑھا شخص مسکراتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور نوجوان شہزادے سے کہتا ہے، آج میں تمہیں بہت عمدہ اور اعلیٰ کھانا کھلاؤں گا، جو شاید تم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ نوجوان شہزادہ بھی مسکراتا ہے اور بوڑھے شخص سے کہتا ہے، ٹھیک ہے امرو بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور شہزادہ باہر صحرا میں نکل جاتا ہے۔ بوڑھا شخص اسی جنزادی کا نام پکارتا ہے، سزمینہ، تو فوراً وہ جنزادی حاضر ہو جاتی ہے اور بوڑھے شخص سے کہتی ہے، امرو بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بوڑھا شخص جنزادی سے کہتا ہے، میرے ہاں بغداد کا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے لیے اچھی اور عمدہ کھانے کا انتظام کرو۔ جنزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے امرو، اور اتنے میں ایک بڑا سا دسترخوان سج جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، طرح طرح کے شربت ہوتے ہیں، اور بوڑھا شخص جنزادی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جنزادی غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو بوڑھا شخص نوجوان شہزادے کو کھانے پر بلاتا ہے، اور جب شہزادہ دسترخوان کی طرف دیکھتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے اس صحرا میں اتنا عمدہ کھانا کہاں سے بابا لایا ہے۔ نوجوان شہزادہ بیٹھ جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کھانے سے سیر ہو کر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، شہزادے، کھانا کیسے لگا؟ نوجوان شہزادہ پرتجسس انداز میں بوڑھے شخص سے کہتا ہے، امرو بابا، میں نے آج تک اس قسم کا لذیذ کھانا نہیں کھایا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔
لیکن آپ نے اتنا اعلیٰ اور عمدہ کانا کہاں سے لائے ہو؟ مجھے تو اس صحرا میں ایسا کوئی بازار وغیرہ نظر نہیں آیا۔ بوڑھا شخص نوجوان شہزادے کو کہتا ہے، یہ بس خدا کی دین ہے۔ تمہیں کانا کیسے لگا؟ نوجوان شہزادے نے، جو کہ بہت حیرانگی سے سوال کیا تھا، مگر بوڑھے شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا تھا اور شہزادہ تجسس میں پڑ گیا تھا۔ رات دیر تک نوجوان شہزادہ اور بوڑھا شخص باتیں کرتے رہے اور کچھ دیر بعد آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن نوجوان شہزادہ اپنی تلوار صاف کر رہا ہوتا ہے کہ بوڑھے شخص کے کمرے سے کچھ آواز سنتا ہے، جیسے کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ نوجوان شہزادہ بوڑھے شخص کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازے کی چاک سے دیکھتا ہے۔ بوڑھے شخص کے کمرے میں ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی کھڑی تھی، جس کے لمبے سرمائی کلر کے بال، نازک سا بدن، گلے اور ہاتھوں میں زیورات اور چہرہ اتنا دلکش کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور نوجوان شہزادہ ڈر جاتا ہے اور اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ رات کو جب بوڑھا شخص اور شہزادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو نوجوان شہزادہ بوڑھے شخص سے پوچھتا ہے، امرو بابا، آج میں نے آپ کے کمرے سے کچھ آوازیں سنی اور میں نے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ بوڑھا شخص نوجوان شہزادے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے، وہ ایک جنزادی ہے۔ تم جس دن یہاں آئے ہو یہ اس دن کی بات ہے کہ میں پانی کی تلاش میں صحرا میں کئی میل دور چلا گیا تھا اور وہاں مجھے ایک شیشے کی بوتل ملی اور میں نے جب بوتل کھولی تو اس میں سے یہ جنزادی نمودار ہوئی۔ شہزادہ بہت غور سے بوڑھے شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ شہزادہ بوڑھے شخص سے کہتا ہے، امرو بابا، آپ ڈرے نہیں اور اس نے آپ کو مارنے کی کوشش نہیں کی؟ بوڑھا شخص مسکرایا اور کہا، نہیں، وہ بوتل میں قید تھی، میں نے انجانے میں اس سے آزاد کیا اور وہ میری مددگار بن گئی۔ اور شہزادہ، تم نے جب مجھ سے پوچھا تھا کھانا میں کہاں سے لایا ہوں، تو وہ کھانا یہ جنزادی نے اپنی جادوئی طاقت سے لائی تھی، اور وہ ایک مسلمان جنزادی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ میری مددگار بن چکی ہے۔ شہزادے نے بوڑھے شخص سے کہا، امرو بابا، وہ تو پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ اگلے روز شہزادہ اسی جنزادی کے خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ جنزادی کی خوبصورتی نے شہزادے پر اثر کیا ہوتا ہے اور بوڑھا شخص شہزادے کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، شہزادے، کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ شہزادہ کہتا ہے، امرو بابا، میں نے جب سے اس جنزادی کو دیکھا ہے میں اس کے خیالوں میں کھویا ہوا رہتا ہوں، شاید میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ بوڑھا شخص نوجوان شہزادے سے کہتا ہے، شہزادے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ایک جنزادی ہے، کوئی انسان نہیں، تم کس طرح اسے پسند کر سکتے ہو؟ شہزادے کو جنزادی سے محبت ہوئی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہیں کہتا، خاموش ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ نوجوان شہزادے نے واپس جانے کی کوئی بات بھی نہیں کی ہوئی ہوتی اور وہ ہمیشہ خاموش اور سہما سا رہتا ہے۔ تو ایک دن بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، شہزادے، تم نے میرے ساتھ کئی مہینوں سے ہو اور تم ہر وقت خاموش رہتے ہو، کوئی بات نہیں کرتے، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ شہزادہ پھر بھی خاموش رہتا ہے اور بوڑھا شخص شہزادے کے ہاتھ کو پکڑ کر جھنجھلاتا ہے تو شہزادہ فوراً بوڑھے شخص کے سامنے متوجہ ہو جاتا ہے۔ جی امرو بابا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، شہزادے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور اتنے میں شہزادہ کہتا ہے، امرو بابا، اگر مجھے وہ لڑکی نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، کون سی لڑکی؟ شہزادہ کہتا ہے، وہ جو آپ سے باتیں کرتی ہے۔ بوڑھا شخص حیرانگی سے شہزادے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے، وہ تو ایک جنزادی ہے اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟
شہزادہ کہتا ہے امرو بابا آپ جو سمجھیں، لیکن میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا شخص شہزادے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور شہزادے کو کہتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں، اللہ تمہاری حالت پر رحم کرے۔ بوڑھا شخص شہزادے کو تسلی دے کر چلا جاتا ہے۔ شہزادہ بھی اپنی اس حالت سے مجبور تھا، کیونکہ وہ جنزادی تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس جنزادی کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جائے۔ ایک رات بوڑھا شخص جنزادی کو حاضر کرتا ہے۔ جنزادی حاضر ہو جاتی ہے اور بوڑھا شخص جنزادی سے کہتا ہے سزمینہ، تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ ایک بغداد کا شہزادہ کئی مہینوں سے میرا مہمان ہے اور وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت تمہارے خیالوں میں کھویا ہوا رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر تم اسے نہیں ملی تو وہ مر سکتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس سے ایک بار مل لو۔ جنزادی بوڑھے شخص سے کہتی ہے امرو تم جانتے ہو میں ایک جنزادی ہوں اور وہ آدم ذات، بھلا جن اور آدم کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ لیکن بوڑھا شخص اسے بہت اصرار کرتا ہے اور جنزادی مان جاتی ہے۔ لیکن جنزادی کہتی ہے بوڑھے شخص سے امرو مجھ پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کبھی نہیں مانتی۔ اور جنزادی کہتی ہے شہزادے کو بتا دو میں اس کے خواب میں اس سے ملوں گی، اور جنزادی غائب ہو جاتی ہے۔ بوڑھا شخص شہزادے کے پاس آتا ہے اور جنزادی کا پیغام سنا دیتا ہے۔ ایک رات شہزادہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور شہزادہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنزادی شہزادے سے کہتی ہے اے آدم کی اولاد، میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، میں جانتی ہوں تمہاری محبت پاک ہے، لیکن تمہاری یہ زندگی خدا کی امانت ہے، تم کیوں میرے لیے اپنی حالت خراب کر رہے ہو؟ میں تو ایک جن ہوں، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں بن سکتا، یہی خدا کا قانون ہے۔ اور پھر شہزادہ محبت بری انداز سے جنزادی کو کہتا ہے اے جنزادی، تمہیں خدا نے اتنا خوبصورت دلکش بنایا ہے کہ تمہارے سامنے پریوں کی خوبصورتی بھی دھیمی پڑ جائے۔ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں اور میرے بس میں نہیں کہ میں تمہیں بلا سکوں۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، لیکن مجھے لگتا ہے اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں، تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتی ہو، بس تم میری شریک حیات بن جاؤ۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اس صحرا میں تمہاری یادوں میں بھٹکتا رہوں گا اور زندگی کی آخری سانس تک میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میری محبت کو مت ٹکراؤ، میری زندگی اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ شہزادہ جنزادی سے اپنی دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور شہزادے کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ آخر جنزادی کا دل شہزادے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے اور جنزادی شہزادے سے کہتی ہے اچھا تو میری بات سنو، اگر تم چاہتے ہو میں تم سے نکاح کروں تو میرے 3 شرط ہیں۔ شہزادہ جنزادی سے کہتا ہے میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنزادی پہلی شرط بتاتی ہے تم کسی کو بھی میرے بارے میں کبھی نہیں بتاؤ گے کہ میں ایک جنزادی ہوں، اور دوسری شرط میں کچھ بھی کروں تم کبھی سوال نہیں کرو گے۔ تیسری شرط پر جنزادی شہزادی کو ایک انگوٹھی دیتی ہے اور کہتی ہے شہزادے یہ انگوٹھی جب تک تمہارے پاس رہے گی تو میں تمہارے ساتھ، جس دن تم نے یہ انگوٹھی گما دی میں بھی چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تمہارے پاس کبھی نہیں آ پاؤں گی۔ شہزادہ جنزادی کے تینوں شرط مان لیتا ہے اور شہزادہ ایک دم خواب سے بیدار ہو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے جو جنزادی نے خواب میں شہزادے کو دی ہوتی ہے۔ شہزادہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور بوڑھے شخص کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں ہوتا ہے۔ شہزادہ بوڑھے شخص سے کہتا ہے امرو بابا جنزادی مان گئی، وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بوڑھا شخص شہزادے کو کہتا ہے شکر ہے تم واپس ٹھیک ہو گئے ہو، مجھے لگا تم مر کے قریب ہو، خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تھا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ شہزادہ بوڑھے شخص سے کہتا ہے
امرو بابا میں بہت خوش ہوں، میرے پاس آپ کو شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ بوڑھا شخص شہزادے سے کہتا ہے، تمہاری نئی زندگی تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں ہمیشہ تمہاری سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا۔ شہزادہ بوڑھے شخص سے کہتا ہے، میں آج ہی جنزادی کو اپنے ساتھ اپنے شہر بغداد لے کر جاؤں گا اور وہاں اپنے نکاح کا انتظام کروں گا۔ شہزادہ بوڑھے شخص کو اپنے ساتھ شہر بغداد لے جانے کے لیے بہت کہتا ہے، لیکن بوڑھا شخص نہیں مانتا، اور جنزادی اور شہزادہ شہر بغداد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور دونوں شہر بغداد پہنچ کر نکاح کرتے ہیں، اور جنزادی شہر بغداد کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بغداد شہر کے لوگ شہزادے کی نکاح سے بے حد خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جنزادی کو ایک بیٹا ہو جاتا ہے اور دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور ایک دن شہر بغداد پر حملہ ہو جاتا ہے۔ شہزادے کی فوج جنگ میں شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جنزادی اسے روکتی ہے لیکن شہزادہ نہیں رکتا اور شہزادہ بھی جنگ میں مارا جاتا ہے۔ جنزادی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت روتی ہے اور شہزادے کی میت کو جنزادی کے پاس لایا جاتا ہے۔ جنزادی شہزادے کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی نکالتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر شہر بغداد سے غائب ہو جاتی ہے اور اس بوڑھے شخص کے پاس آ جاتی ہے۔ بوڑھا شخص اب اس اپنے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہتا، کیونکہ شہزادے نے بوڑھے شخص کے لیے اس صحرا میں ایک عالیشان گھر بنا کر دیا ہوتا ہے، جہاں اس کے غلام اور داسیاں ہوتی ہیں، جو بوڑھے شخص کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ جنزادی بوڑھے شخص کے پاس آ جاتی ہے اور شہزادے کا بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جنزادی بوڑھے شخص کو شہزادے کی موت کے بارے میں بتاتی ہے اور شہر بغداد پر حملے کی پوری کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے، امرو یہ بیٹا ہے جسے میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب اس کی پرورش تمہاری ذمہ ہے، مجھے پتہ ہے تم اس کو ایک اچھا انسان بناؤ گی۔ بوڑھا شخص جنزادی کی پوری بات سنتا ہے، شہزادے کی موت پر بہت افسوس کرتا ہے اور جنزادی کو کہتا ہے، میں اس کی اچھے سے پرورش کروں گا اور اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ اور جنزادی بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔